السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 11 کا چیپٹر نمبر 10 کا آج سبق لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ ماقبل میں آپ نے دیکھا تھا چیپٹر نمبر 9 تک ہم نے سوال اور جواب اور جو سبق تھا آپ کے کتاب کا اس کو ہم نے پڑھا دیا، اور اس کے اندر کافی آپ لوگوں نے دلچسپی دکھائی، کافی زیادہ آپ لوگوں نے دلچسپی دکھایا۔ آپ کی دلچسپی یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں بچے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے آپ کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بہترین طریقے سے محنت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ریگولر کلاسیں نہیں آ پاتی ہے، تو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی کلاس میں آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کلاسیں آپ کی ہوتی ہے وہ مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے پڑھائی، اور چونکہ اس کے اندر اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور پڑھاتے پڑھاتے مان لیجئے کبھی کبھی 12 بج جاتا ہے، کبھی 1 بج جاتا ہے، کبھی 2 بج جاتا ہے، اور پھر ادھر فجر کے بعد سے آف لائن کلاسیں شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت سے لے کر پھر 4 بجے شام تک، یعنی کہ عصر کی نماز تک آف لائن کی کلاسیں چلتی ہی رہتی ہے، سمجھ رہے نا؟ عصر کے بعد کچھ فرصت وغیرہ ملتی ہے جو تفریح وغیرہ کرنے کے لیے، تو کافی زیادہ زندگی کے اندر مشغولیات ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مشغولیات کے باوجود بھی ہمیں ہمت دیں اور روز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بھلا رات کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کبھی بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی لائٹ نہیں رہتی ہے۔ ہم لوگ جہاں سے پڑھاتے ہیں وہ دیہات کا علاقہ ہے، وہ گاؤں ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس کی فیسلٹیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان تمام کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے پھر بھی ہمت ہم لوگ نہیں ہارے ہیں، کوشش کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً قریب کہہ لیا جائے آدھی کتابیں بھی آپ کی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک آپ دیکھیں گے 4 حصے میں سے 3 حصے تک مکمل تو ہو ہی جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگلا منتھ میں ختم ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں۔ ناول کے بارے میں پڑھیں گے، ناول کیا چیز ہوتی ہے، ناول کسے کہتے ہیں، ناول کا وجود کب ہوا، پھر اس کے بعد کل کے سبق میں رشیدۃ النساء اور ان کا لکھا ہوا ناول اصلاح النساء جو ہے اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے، آج نہیں۔ آج صرف ناول کا انٹروڈکشن اور ناول ہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں دنیا میں ناول کو صنعتی عہد کے فروغ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، صنعتی عہد کے فروغ کے ساتھ، یعنی کہ جب دنیا کے اندر جب چیزیں بنی تھی تو اس دور کے ساتھ جب اس کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو 17ویں صدی کے بعد کی دنیا میں جگہ جگہ ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں دکھائی دینے لگی تھی، یعنی کہ 17ویں، ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، تو 17ویں صدی کے اندر دنیا میں کیا ہے، 17ویں صدی کے بعد دنیا میں جگہ جگہ ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھی، یعنی لوگوں نے ناول لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ دیکھے ہوں گے اپنے دادا یا اپنی دادی سے پوچھیں گے تو پہلے زمانے میں ٹی وی موبائل وغیرہ تھوڑی نہ ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور پھر کوئی راجاؤں کی کہانی کو بیان کر رہا ہے، کوئی رانی کی کہانی کو بیان کر رہا ہے، کوئی پریوں کی کہانی بیان کر رہا ہے، کوئی جناتوں کی کہانی بیان کر رہا ہے، اس طرح سے پھر ان کا شب و روز یعنی ان کا دن رات کٹتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ فرصت میں آتے تو اس طرح سے کرتے تھے۔ تو بہرحال تو کہتے ہیں یہ ناول نگاری شروع ہو گئی، ابتدائی شروع ہو گئی تھی، لیکن آگے کہتے ہیں جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس میں ناول نگاروں کا ایک ایسا سلسلہ سامنے آیا جس سے تھوڑے وقفے ہی میں اس صنف کو اعتبار حاصل ہو گیا۔ کہاں؟ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس میں ناول نگاری کا ایسا سلسلہ سامنے آیا، مطلب یہ کہ یہ جو دیش کا جو نام بتایا، یہاں پہ ناول نگاروں کی جماعت تیار ہوئی اور وہاں پہ ناول نگاری کے دنیا بہت سارے لوگوں نے قدم رکھا اور ناول نگاری شروع کر دی۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر میں اس کو اعتبار حاصل ہو گیا ناول کو،
1869 ईस्वी में डिप्टी नसीर अहमद ने मिरातुल उरूस के नाम से किस्से की एक ऐसी किताबें लिखी जिसे बाद के ज़माने में उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। क्या दिया गया है? उर्दू का पहला नावल करार दिया गया है। नज़ीर अहमद ने मज़ीद 6 नावल रकम किए, यानी 6 नावल और लिखे। इसके अलावा तमाम किताबों में किस्सा गोई की तान कौम की ज़बोहाली और इस्लाह मुआशरा पर टूटती है, यानी कि तमाम किताबों के अंदर ये किस्सा गोई और उसके बाद तान कौम की ज़बोहाली, यानी कौम के अंदर जो बदहाली खस्ता हाल जो कौम की आज हो गई है, फिर उसके अंदर उनकी किताबों के अंदर इन बातों को लिखने का काफ़ी ज़्यादा ये रिवाज रहा और काफ़ी हद तक इन्हीं बातों के ऊपर इन्होंने नावल भी लिखी। आगे कहते हैं शाद आज़िम आबादी के नाम से सूरतुल ख़याल शाये हुआ। हाली का नावल मजालिसुन निसा और रशीदुन निसा का नावल इस्लाहुन निसा तो पूरे तौर पर नज़ीर अहमद के रंग में रंगा हुआ है। इसी ज़माने में अब्दुल हलीम शरर और पंडित रतन नाथ शरशार ने नावल निगारी का कदर मुख्तलिफ निगार खाना सजाया, यानी कि उसी ज़माने में जब ये नज़ीर अहमद साहब तो लिखवे किए थे, तो उसी ज़माने में यानी कि अब्दुल हलीम शरर और पंडित रतन नाथ शरशार ने इनके ज़माने में नावल क्या कहते हैं, नज़ीर अहमद ही के ज़माने में इन लोगों ने भी नावल निगारी के अंदर क्या किया, कदम रखा और उसके अंदर नावल लिखना शुरू कर दिए। शरर तारीख के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं, यानी अब्दुल हलीम शरर तारीख के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं और शरर और शरशार तहज़ीब व सक़ाफ़त और क़दरों को बुनियाद बनाते हैं। औद पंच के एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल हाजी बगलोल का काया प्लेट और मीठी छुड़ी में ज़राफ़त के पर्दे में समाजी हक़ाइक़ का ज़बरदस्त इज़हार मिलता है। इसी आद में क़ारी सरफराज हुसैन अज़मी का नावल शाहिद राना भी सामने आया। मतलब इस तरह से यहाँ पे सारे लोगों का नाम ज़िक्र किया गया और उनके नावल का भी नाम ज़िक्र। औद पंच के एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन के नावल, ये सब उनका लिखा हुआ नावल था। और फिर क्या कहते हैं, ज़राफ़त के पर्दे में, यानी क्या लीजिए पर्दे में रखकर इन्होंने समाजी हक़ाइक़ का ज़बरदस्त इज़हार मिलता है। समाज के हकीकतों को इन्होंने लिखा है और उसके अंदर समाज के अंदर होने वाली चीज़ों को इन्होंने एक क्या कहते हैं, पर्दे में रहते हुए उस चीज़ को लिखा है। आगे बयान करते हैं 1898 ईस्वी में इमराऊ जान अदा की इशाअत से उर्दू नावल का आदे जदीद शुरू होता है 1898 ईस्वी में। कब? 1898 ईस्वी में उर्दू नावल का आदे जदीद शुरू होता है। मिर्ज़ा हादी रुसवा का कमाल ये है कि उन्होंने मौजूद तकनीक और फ़िक्र फ़न के बर्ताव में इस तवाज़ुन का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से शाहकार तैयार होते हैं। समझ रहे हैं? यानी उस तरीक़े को और उस नहज को इन्होंने अख्तियार किया जिसकी वजह से बड़े बड़े क्या होता है, नावल निगार तैयार होते हैं। नावल के फ़न और तकनीक के एतबार से मिर्ज़ा रुसवा ने जिस अहद जदीद का खाका खींचा उसका नुक्ते उरूज प्रेमचंद के नावलों में सामने आता है। असरार मोहब्बत से मंगल सूत्र तक प्रेमचंद के 15 नावल हैं, यानी असरार मोहब्बत से ये सब के सब क्या बाबू नावल का नाम है, ठीक है ना। मंगल सूत्र तक प्रेमचंद के 15 नावल हैं। इसी तादाद में गोदान और मैदान अमल जैसे शाहकार भी शामिल है, यानी गोदान और मैदान अमल जैसे शाहकार भी शामिल हैं। प्रेमचंद को हिंदुस्तान की कौमी तारीख का वो पस मंज़र मिला जिसके सहारे उन्होंने अपने नावलों को अपने आहद का नब्ज़ पैमा बनाया। प्रेमचंद के बाद उर्दू और तरक्की पसंद नावल निगारों के बीच रोमानियत के लहजे की बाज़याफ्त का दौर है। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार और मजनू गोरखपुरी उर्दू के 2 अहम रोमानी नावल निगार है, यानी कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये बहुत अहम नावल निगार इनको तस्लीम किया जाता है, नावल निगार माना जाता है। समझ रहे बाबू? कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि नावल की तारीख को यहाँ पर बयान कर रहे हैं।
پڑھیں گے تو باقی ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں بابو؟ کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے اندر سمجھ میں نہ آئے. کسی کی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں ترقی پسند ناول نگاروں میں سب سے پہلے سجاد ظہیر کا واحد ناول لندن کی ایک رات 1938 عیسوی میں شائع ہوا. شعور کی روم کی تکنیک کا تعارف اردو میں پہلی بار سجاد ظہیر نے اس ناول کے ذریعے کرایا. کرشن چندر اور عصمت چغتائی ترقی پسندوں میں خاصی مقبول ناول نگار ہیں. شکست کرشن چندر کا سب سے اہم ناول تسلیم کیا جاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں نا، ترقی پسند، یعنی جب ترقی پسند لوگوں کا جب دور چلا تھا تو اس وقت ناول نگاروں کی ایک جماعت چلی تھی، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو مانا جاتا ہے وہ سجاد ظہیر صاحب کو مانا جاتا ہے. کس کو مانا جاتا ہے؟ سجاد ظہیر صاحب کو مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں ترقی پسندوں میں خاص مقبول ناول نگار، یعنی کہ جو یہ ترقی پسند لوگ جو تھے تو اس میں سب سے زیادہ جو مقبول ناول نگار ہوئے وہ کون ہوئے؟ ناول جو مقبول ہوا شکست، اور شکست کے لکھنے والے کون تھے؟ کرشن چندر تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کرشن چندر تھے. تو ان کا سب سے زیادہ کیا ہوا؟ مقبول ہوا، لوگوں کے درمیان پسند کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں، جس میں فنی اور ترقی پسندانہ فکر دونوں کا توازن ملتا ہے. یعنی ترقی کس طرح سے ترقی کی جائے اور ترقی کا فکر کیسے کرے، یعنی کہ ترقی والا ذہن کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے. تو ان دونوں کا کیا ہوتا ہے بابو؟ وہاں پہ توازن ملتا ہے، یعنی برابری، یہ باتیں ملتی ہے ان کے ناول کے اندر. عصمت چغتائی نے ضدی ناولٹ سے ابتدا کی، لیکن ٹیڑھی لکیر کی اشاعت نے انہیں اردو کے بڑے ناول نگاروں کی صف میں شامل کیا. یعنی کہ ٹیڑھی لکیر کون؟ عصمت چغتائی. ایک ضدی ناولٹ سے ابتدا کی، ایک ناول لکھی جس کا نام ضدی رکھا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیڑھی لکیر بھی لکھی جو جب اشاعت ہوا تو یہ بڑے بڑے اردو کے ناول نگاروں میں تسلیم کیے جانے لگے. ان کا بھی نام آنے لگا عصمت چغتائی کا. 1947 عیسوی کے آس پاس بڑی تعداد میں ایسے ناول لکھے گئے جن میں ہندوستان کی قومی تحریک سے ابھرنے والے مسائل اور تقسیم ملک کے اثرات زیر بحث آئے تھے. سمجھ رہے نا تھے؟ یعنی کہ اس وقت جو ناول لکھی گئی تھی تو ایسے ناول لکھے گئے تھے جس میں ہندوستان کی قومی تحریک، یعنی کہ جو ہندوستان کے اندر جو تحریک جو چل رہی تھی اور قوم کی جو تحریک تھی وہ کون سی تحریک تھی بابو؟ آزادی کی تحریک تھی. کون تھی؟ آزادی کی تحریک تھی. تو جو بھی مسائل ابھرنے والے تھے اور ملک کے جو تقسیم کا مسئلہ آیا، یعنی ملک کو جب ایک دوسرے میں بانٹ دیا جائے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہندوستان پاکستان کس طرح سے بٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی اثرات بہت سارے اس کے اندر لکھے گئے، اس ناول کے اندر لکھے گئے. ایسے سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر، یعنی کہ اس ناول کے اندر اس اثرات کو دیکھنے کو، یہ اثرات دیکھنے کو ملتا ہے. اسی کو صاحب کتاب نے یہاں پر لکھا ہے کہ جن میں ہندوستان کی قومی تحریک سے ابھرنے والے مسائل اور تقسیم ملک کے اثرات زیر بحث آئے تھے اس ناول کے اندر. آگے کہتے ہیں 1959 عیسوی میں قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا وہ 15 برسوں تک جاری رہا. اداس نسل عبداللہ حسین، خدا کی بستی شوکت صدیقی، علی پور کائلی، ممتاز مفتی، اس کے بعد آنگن یعنی خدیجہ مستور، تلاش بہارا، جمیلہ ہاشمی، لہو کے پھول، حیات اللہ انصاری، ایک چادر میلی سی، راجندر سنگھ بیدی، بہت دیر کر دی، علیم مسرور، اردو ناول کی تاریخ میں اہم ہے. یہ سب جتنا بھی نام جو ذکر کیا گیا ہے نا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اردو ناول کی تاریخ میں کیا ہے بابو؟ اہم مانا جاتا ہے ان لوگوں کو. آگے بڑھے، کہتے ہیں 1988 عیسوی میں 2 گز زمین عبدالصمد صاحب کی تھی. 1989 عیسوی میں پانی غضنفر کی، اور مکان پیغام آفاقی صاحب تھے ان کی. اور مکان کی اشاعت کے ساتھ پھر سے اردو میں ناول نگاری کا ایک نیا دور شروع ہوا.
یعنی یہ غضنفر مکان اور اس کے بعد ان کے 2 گز زمین، یہ جب ناول جب شائع ہوا تو ناول نگاری کی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں سے اس کے بعد کہتے ہیں ہم اثر ناول نگاروں میں غضنفر نے سب سے زیادہ ناول لکھے۔ کیا لکھے؟ غضنفر صاحب جو تھے وہ سب سے زیادہ ناول لکھے۔ 15 برسوں میں ان کے 7 ناول سامنے آئے۔ زبان کی سطح پر غضنفر کی یہاں اچھی خاصی تجربہ پسندی ہے۔ عبدالصمد کے ناول 2 گز زمین، مہاتما، خوابوں کا سویرا، ساگر اور دھمک رفتہ رفتہ انہیں ناول نگار کے طور پر پہچان دلانے میں کامیاب ہوئے۔ کون؟ یہ غضنفر، عبدالصمد صاحب، ٹھیک ہے نا، کون تھے؟ عبدالصمد صاحب۔ تو ان کے عبدالصمد صاحب کے ناول جو 2 گز کی زمین تھی، مہاتما، خوابوں کا سویرا، مہاساگر اور دھمک رفتہ رفتہ، انہیں ناول کے طور پر پہچان دلانے میں کامیاب ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ اس کو جب ناول لکھا تھا تو لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہوا، پسند بھی کیا گیا۔ مشرف عالم ذوقی نے بھی سرگرمی کے ساتھ ناول لکھے ہیں۔ سید محمد اشرف نے نمبردار کا نیلا، انور خار نے یاد بسیرے اور پھول جیسے لوگ لکھ کر اس روایت کو قائم رکھا، جس میں اکثر افسانہ نگار ناولوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ناولوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ حسین الحق نے بولو مت چپ رہو، اور فرات شفق نے کانچ کا بازی گر، بادل اور کابوس، شموئیل احمد نے ندی اور مہاماری جیسے ناول لکھے۔ سب دیکھ رہے ہیں نا، یہ جتنے بھی ناول نگار لوگ جو تھے ان کا نام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور کون آدمی کون سا ناول لکھا اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے، سب یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں میں اقبال مجید نے کسی دن اور نمک، یہ ناول کا نام ہے، کسی دن نمک شائع کیے۔ الیاس احمد گدی کا ساہتیہ اکیڈمی انعام یافتہ ناول فائریہ، کیا ہے؟ فائر ایریا بھی ادبی حلقوں میں پسند کیا گیا ہے۔ ابھی حال میں شمس الرحمن فاروقی نے تہذیبی ناول کئی چاند تھے سرے آسماں شائع کرایا۔ یعنی کہ ابھی حال فی الحال جو ہے شمس الرحمن صاحب نے ایک ناول لکھا ہے، تہذیبی ناول ہے، یعنی اس کے اندر تہذیب و تمدن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو اور اس کا نام کیا دیا گیا؟ کئی چاند تھے سرے آسماں۔ تو یہ انہوں نے لکھا شمس الرحمن صاحب نے، اور اس کو حال فی الحال کیا کیا ہے؟ اس کو ابھی شائع کرایا ہے، یہ چھپ کر لوگوں کے درمیان یہ ناول آئی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان ناول نگاری کے ناول کے اعتبار سے ناول کے بحث جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ناول کیا چیز ہے؟ ناول کی تعریف کر لیجئے، ناول کا انٹروڈکشن کر لیجئے کہ کب سے شروع ہوا، اور ناول نگار کتنے لوگ ہیں، اور کن کن لوگوں نے کون سا ناول کس سن میں لکھا، ان ساری باتوں کو یہاں پہ مختصراً طور پر ذکر کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور ناول نگار لوگ نہیں ہیں، بہت سارے ہیں بابو، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہاں پر جو ہے آپ کو بس مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے بس کچھ لوگوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے، باقی آپ اپنے اسٹڈی اور اپنے مطالعہ سے ان لوگوں کو کیا کریں؟ تلاش کریں، اور ان کے ناولوں کو تلاش کریں۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں پہ آپ کو صرف ایک راہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ راہ ہے، اور آپ چلتے جائیے، جتنا زیادہ چلیے گا پھر اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر کامیاب ہوئیے گا۔ کہنے کا ارتھ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کیجیے گا، پڑھیے گا، اتنا زیادہ کامیاب ہوتے چلی جائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے تو اب اجازت دیجیے، اب ہم رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔